ادب کا ایک لحاظ ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو، سیدہ کائنات کے بارے میں کوئی بات کبھی مت سننا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو پیارے بچوں، ایک بات میں آپ کیونکہ میرے بچے ہو، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی صحیح تربیت کروں. اور بچوں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کیا آپ نے کبھی بات سنی تھی کہ سیدہ کائنات سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ خطا ہوئی ہے کہ بات تو الگ رہ گئی. ہو سکنے کا لفظ آپ نے سنا نہیں تھا. حالانکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ محفوظین میں سے ہیں. امکان ہونا الگ بات ہوتی ہے، وقوع کا ہونا الگ بات ہوتا ہے، مگر وہ لفظ آپ نے سنا نہیں تھا. لیکن اور یہ کہ ہم نے دا علم فاؤنڈیشن کے اندر جو میں نے سب سے بڑا جو اعتراض جو میں نے کیا تھا، جب وہ نصاب میرے پاس آیا اور جس نصاب کو ہم نے یکسر تبدیل کر دیا، چینج کر دیا الحمدللہ، اس میں یہ بات آ رہی تھی انبیاء سے خطا ہوئی تو یہ ہو گیا، پھر یہ ہوا. ہم نے کہا یہ لفظ نکالو، خطا کا لفظ انبیاء کے بارے میں. میرے ساتھیوں اس بات پر ہم جھگڑ گئے، لڑ گئے اور ہم نے نکلوا دیا. اور آج اہل سنت کہلانے والا شخص اسی خطا کے لفظ کو خطا اجتہادی میں بدل کر اور انبیاء کے لیے ہر جگہ پر ثابت کرتا پھر رہا ہے، صرف اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے. کتنی افسوسناک بات ہے. انبیاء کے لیے خطا ثابت کرو، لوگوں میں پھیلاؤ تاکہ لوگ مجھے بری سمجھیں. اور وہ خطا کیا، دانا کھا لیا آدم علیہ السلام نے. پیارے بھائیو یہ خطا ہے. اگر کسی نے اسے اس امر کو خطا اجتہادی کہہ بھی دیا تو انبیاء کرام جو ہیں امور شریعہ میں واجب التقلید ہیں. میرا اپنا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ میرا موقف ذرا سنو، ذرا غور سے سنو میرے بچوں. میرا موقف یہ ہے کہ امور شرعیہ میں انبیاء کرام سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب علی انبیاء کرام سے خطا اجتہادی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو بدل دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی. یہ تو کہہ رہا ہے. یہ بدلنا اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک آیت آ کر دوسری آیت کو بدل دیتی ہے. میں اس کو ناسخ منسوخ میں لے کر جاتا ہوں، میں اس کو خطا اجتہادی میں نہیں لے کر جاتا. امور شرعیہ کے اندر، امور شرعیہ میں بالخصوص انبیاء کرام جو ہیں وہ واجب التقلید ہیں بالخصوص، اور باقی امور میں بالعموم. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ باقی امور میں بالعموم اور امور شرعیہ میں بالخصوص. یہ بات ذہن میں رکھو آپ پیارے بچوں. یہ دانا کھا لیا تو یہ خطا اجتہادی ہوگی. بھائی کسی بعض علماء نے اگر قول کر بھی لیا تو اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے ان کے اقوال کو دکھا کر پیش کرنا. سارے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی ہوتی چلی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے لوگ بری سمجھیں. کیسے افسوسناک بات ہے یہ. کوئی شخص اگر اپنے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے اگر کسی عام مسلمان شخص کی غلطی کو پیش کرتا ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، چیزائے کہ انبیاء کرام جیسی معصوم ہستیوں کی کسی امر کو اس طرح سے پیش کرے کہ میری غلطی چھپ جائے. اس کے اندر کتنی افسوسناک بات ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ لائف چل رہا ہے میرا معاملہ، مجھے معلوم ہے، جا رہے ہیں ہر جگہ. میرے بچوں اگلے جمعے کی تقریب باغ فتح پر ضرور سننا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا موقف اور ہمارا نظریہ کیا ہے. اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھو پیارے بچوں کہ میرے شیخ، میرے مرشد صاحب روضہ علیہ رحمت و رضوان نے خانوال میں 1 گھنٹے کی تقریر فرمائی اور
اس کا خلاصہ ایک شخص نے 2 ورقوں میں تحریر کر دیا. اب اس پر یہ بات کہنا کہ جناب علی میں نے اب لکھا کہ بھائی یہ ان کی تقریر ہے، اس کا خلاصہ بندے نے اپنے طور پر لکھا ہے، اس بات کو ہمارے شیخ کی طرف منسوب کرنا جوں کا تو درست نہیں ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر 2 ورقوں میں نہیں آ سکتی. ہماری بات نہیں آ رہی. اس پر پھر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جناب یہ ان کی تحریر ہے، جبکہ وہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خلاصہ تقریر خانوال میں کی جانے والی تقریر کا یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے، اور پھر کوئی شخص جھوٹ بولے اور یہ کہے کہ نہیں جناب علی یہ ان کی تحریر ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اہل سنت پر، اور میرے شیخ میرے مرشد پر کتنا بڑا بہتان باندھا اس شخص نے. آپ سوچو تو صحیح پہلے بچوں، غور تو کرو. آپ وہ مشکلات الحدیث کتاب یہاں پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. ناصر تمہیں دکھا دے گا یقین، اپنی آنکھوں سے دیکھتے جانا. وہ کتابیں لوگوں کو پھنسانے پیش کی جا رہی ہے، یہ کہا بھی جا رہا ہے تحریریں ان کی. عجیب سی بات ہے، نیچے لکھا ہوئے تقریر ہے. اب ہر ایک بندہ آ کے تو نہیں دیکھے گا جناب مولانا ذرا دکھائیے تحریر ہے یہ تقریر ہے. اس قدر بڑی غلط بیانیاں، افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے. پیارے بچوں بہرحال یہ وجہ میں رکھو، تم غزالی زماں کے سائے تلے ہو، ان کا سایہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. یہاں پر بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، اور حشر میں بھی رہے گا انشاءاللہ. میرے بچوں آپ میری ساری بات سمجھ گئے ہوں گے، ہر ایک کو ہر بات کا پتہ ہے. بس میں اتنی بات، کیونکہ میں نے اس بارے میں 2 تحریریں لکھی، باقی پھر ہمارے شاگردوں نے وغیرہ جو تھوڑا بہت لکھا، لیکن ہماری طرف سے کوئی بھی بد کلامی والی بات ایسی نہیں آئی جو کہ ہم نے کوئی گری ہوئی بات کی ہو، اور ہم نے ہمارے لہجے، ہمارے اندازے، ہمارے ان کے الفاظ میں اور ہمارے اس کسی تحریر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہو. نہ ہم لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس قسم کی غلط بیانیاں کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، یہ تو مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. بہرحال اتنی بات عرض کروں گا، جنہوں نے سید کائنات کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ان کی اولاد کو نہیں چھوڑا تو کون سی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین ہم سب پر رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.